حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صلوات پڑھے ورنہ عزیزان محترم، مرکز ابو طالب مہوا کی یہ 9ویں تقریر اسلام میں اخلاق کی اہمیت، اس موضوع پہ مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے، اور میں نے جہاں تک ممکن ہو سکے اخلاقیات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بہت ممکن ہے کسی بچے کے دل میں بات اتر جائے اور اس میں ایک چینج پیدا آ جائے۔ عزیزان محترم، میں اسی وقت سیدھے کوڑی نار سے آ رہا ہوں۔ صبح کا گیا ہوا تھا، دوپہر میں پہنچا، مجلس پڑھی، پھر فوراً نکلا، اور واقعی یہ طاقت سوائے ذکر علی کے اور کسی میں نہیں ہے۔ عام طور پہ آدمی تھک جاتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے تھکان محسوس کر رہا تھا، لیکن جیسے ممبر پہ آیا پتہ نہیں کیا ہے، تھکان کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ذکر ہی کیا جس میں انسان تھک جائے، اور وہ ذکر اہل بیت کا ہو۔ عزیزان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس ذکر سے باندھ کے رکھا ہے، اس ذکر سے باندھ کے رکھا ہے۔ اور یہ ذکر اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کی بنیاد زینب نے رکھی تھی، اور چھٹے امام کی دعا ہے، بہت مشہور واقعہ کہ چھٹے امام اپنے ایک چاہنے والے کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام پہ رکے، پوچھا یہ سامنے کیا ہے؟ کہ ایک بستی ہے مولا، چلو تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتے۔ کہا نہیں مولا، جلدی سے یہاں سے چلیے، کیونکہ یہ دشمنان اہل بیت کی بستی ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ اور ہم یہاں پہ ہیں تو جان کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ کہا پھر تو مجھے یہاں ضرور رکنا ہے۔ اب مصلحت امام کیا بولے گا، خاموش ہو گیا۔ امام نے 2 رکعت نماز حاجات پڑھی، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اس بستی کے رہنے والوں کو اپنی بستی میں خوش رکھ، انہیں کوئی پریشانی نہ آئے، انہیں ضرورت ہی نہیں پڑے کہ اپنی بستی چھوڑ کے باہر نکلے، ان کی کھیتیں آباد رہیں، ان کے بچے یہیں آباد رہیں،
انہیں اتنا پیسہ دے، اتنی دولت دے کہ بستی چھوڑ کے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ چاہنے والا پریشان ہے، امام دشمن کے لیے کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ آمین کہو۔ اس نے آمین کہا، لیکن بات ذہن میں کھٹک رہی تھی، لیکن کیسے پوچھے امام سے؟ پھر وہاں سے سفر چالو ہوا، ایک اور بستی کے قریب پہنچے۔ امام نے کہا یہ کس کی بستی ہے؟ چاہنے والے نے سینہ تان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مولا یہ سب آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے، یہاں دعا نہیں کریں گے؟ کہ بے شک کروں گا۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اس بستی والوں کو بستی میں خوش نہ رکھ، ان کی فصلیں بگڑ جائیں، ان کے ہاتھ تنگ ہو جائیں، یہ مجبور ہو کے بستی چھوڑ کے تتر بتر ہو جائیں، ملکوں میں ادھر ادھر بکھر جائیں۔ پریشان ہو گیا۔ دشمن کے لیے ویسی دعا، چاہنے والوں کے لیے ایسی دعا، کہ مولا رہ نہ سکا، کہ پہلے الہی آمین کہے، آمین کہہ دیا۔ مولا کیا راز ہے؟ دشمن کے لیے کہا یہیں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، دوستوں کے لیے کہا پریشان رہیں، بستی چھوڑ کے نکل جائیں، تتر بتر ہو جائے، بکھر جائیں۔ کہ تمہیں کیا معلوم، وہ دشمن ہے، نجس ہے، جہاں جائیں گے نجاست لے جائیں گے۔ یہ ہمارے چاہنے والے جہاں جائیں گے، جس جگہ جائیں گے، اپنے ساتھ علم لے کے جائیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے آسٹریلیا میں کوئی عاشورخانہ نہیں تھا، امریکہ میں کوئی عاشورخانہ نہیں تھا، کینیڈا میں کئی عاشورخانہ نہیں تھا۔ یہ جتنے گئے ہیں نا عید یمین کہ ظلم و ستم سے پریشان ہو کے، یوگانڈا سے بہت سارے مسلمان نکل گئے، شیعہ نکل گئے، کوئی امریکہ میں بسا، کوئی آسٹریلیا میں بسا، کوئی کینیڈا میں بسا، کوئی سویڈن میں بسا۔ جب میں ادھر مجلسیں پڑھنے گیا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم وہاں کے آئے ہوئے ہیں، افریقہ کے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ واقعی میرے مولا کی دعا ہے یہ۔ آج دنیا کے کونے کونے میں یا حسین کی صدائیں ہیں۔ جس نے روکنا چاہا ذکر کو، اپنے قبروں کے جہنم میں چلے گئے، لیکن حسین کا ذکر کل بھی آباد رہا، آج بھی آباد ہے، کل بھی آباد رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور میرے مولا علی۔ تو عزیزان محترم، حسین کے ذکر کو بہت کوشش کی گئی ہر دور میں کہ ذکر رک جائے، جتنا روکنا چاہو اتنا ابھرتا گیا۔ اب یہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں آج کل کی، جتنا روکنا چاہا اتنا یہ ذکر ابھرا ہے، اتنا جذبہ بڑھتا گیا۔ تو عزیزان محترم، تو پھر پلاننگ کی گئی کہ آخر یہ ذکر کا راز کیا ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے، یہ مجلسیں یا عزاداریاں کیوں ہوتی ہیں۔ سی آئی اے نے اپنے ایک ایجنٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھیجا، 7 سال تک وہ شیعوں میں آ کے اسٹڈی کرتا رہا، شیعوں کے لباس میں، شیعوں کے مجلسوں میں آیا، گھل مل گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک زبردست رپورٹ تیار کی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب و غریب ذکر ہے، پوری دنیا میں کئی قومیں آباد ہیں، لیکن کسی قوم کے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جتنا شیعوں کے پاس ہے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ کہا ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا یہ کہ اس میں ایمان کو ریفائن کیا جاتا ہے، عقیدوں کو ریفائن کیا جاتا ہے، یہاں کے بچے بھی بہت نالجبل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے نا بڑا مشہور واقعہ، کسی نے ہمارے کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھا تم لوگ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، یہ بتاؤ رسول اللہ کے پاس جبرائیل آتے تھے، علی کے پاس کتنے بار آئے؟ بچے نے مسکرا کے کہا یہ تو نہیں جانتا کتنے بار آئے، لیکن جتنے بار رسول کے پاس آئے اس کی دگنی بار۔ کہا ایسے کیسے؟ کہ تم نے سنا نہیں، رسول اللہ نے کہا میں شہر علم و علی دروازہ ہے، شہر میں آنے کے لیے دروازے سے، جانے کے لیے دروازے سے۔
تو اب اس CIA کے ایجنٹ نے کہا کہ یہ مجلس حسین ان کو مضبوط بناتی ہے، اس میں خیبر و خندق کا ذکر ہوتا ہے جس سے ان کے بچے طاقتور ہو جاتے ہیں، اس میں نمازوں کا ذکر ہوتا ہے، ائمہ طاہرین کی نمازوں کا ذکر ہوتا ہے جس سے یہ نمازی بن جاتے ہیں، اور اس میں پردے کا ذکر ہوتا ہے، ان کی عورتیں پردے دار بن جاتی ہیں۔ قوم سے اتنے جڑے ہوئے ہیں، عقیدے پہ بات آ جائے تو مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ذکر حسین نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کتنی بار مجلسیں ہوتی ہیں؟ کہ یہ پوچھو کب نہیں ہوتی ہے، ہر وقت ان کے پاس مجلسیں ہوتی ہیں۔ کیا نہیں کوئی موسم ہوگا مجلسوں کا؟ کہ ہاں محرم اور سفر میں خوب مجلسیں ہوتی ہیں۔ کہ پھر اس کے بعد کیا ختم؟ کہاں ختم ہوگی، ہر مہینہ کسی نہ کسی امام کی ولادت یا شہادت، اس کے بہانے سے بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر جمعرات آئی مجلس، نوچندی آئی مجلس، حتیٰ کہ ان کے ہاں شادی نہیں ہوتی جب تک مجلس نہیں ہوتی۔ اچھا شادی ہوگی مجلس ختم؟ کیا نہیں، بچہ ہوگا تو مجلس، بسم اللہ خوانی ہوگی تو مجلس، اسکول جائے گا تو مجلس، کالج میں جائے گا تو مجلس، نوکری ملے گی تو مجلس، کہ کب تک؟ کہ پھر اس کی شادی ہوگی، پھر بچہ ہوگا۔ کہ یہ سمجھیے کہ مر جاتے ہیں لیکن ذکر حسین نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد سویم آیا پھر مجلس، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ کہ یہ مر جاتے ہیں لیکن ذکر حسین نہیں چھوٹتا۔ انہیں چاہیے بہانہ، تھوڑا سا موقع ملا بیٹھ جاتے ہیں، 4 بیٹھو 5 بیٹھو، مجلس کرنے سے مطلب ہے، ماتم کرنے سے مطلب ہے۔ کہا تو کیا کیا جائے کہ مجلس کی جو احترام ہے وہ کم کر دیا جائے۔ کہا کیسے؟ آن لائن مجلسیں ڈال دو۔ اب تو خیر مجبوریوں میں آن لائن مجلسیں چل رہی ہیں، ورنہ کیا ہوتا تھا، جیسے اب ریکارڈ ہو رہی ہیں میرے مجلس، 2 افراد ریکارڈ کر رہے ہیں، اب یہ ریکارڈ ہونے کے بعد یہ آن لائن جایا کرتی تھی، اب تو مجبوری ہو گئی ہے، فزیکل ڈسٹینس سے بیٹھو، اگر وہ بھی پرمیشن ملے تو، جہاں پرمیشن نہیں ملا وہاں تو آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں۔ میں رات کو یہاں سے مجلس پڑھ کے گیا، گھر جانے کے بعد مجھے فوراً ایک فون آیا، مولانا ایک اور مجلس پڑھ دیجئے۔ رات کے میں 12 بجے ایک آن لائن مجلس پڑھ کے آیا۔ تو کیسے کیا جائے کہ آن لائن مجلسیں ڈال دو، اب ادھر مولانا بھی خوش، تم نے دیکھا ہم آن لائن آ رہے ہیں۔ رضان محترم، آن لائن اس لیے ڈالنا شروع کیا تھا کہ آن لائن آئے گا تو لوگ امام باڑے جانا چھوڑ دیں گے۔ انہیں کیا پتا، ہمارے چھوٹے سے بچے کو اپنا نام نہیں معلوم، 1 سال کے بچے سے پوچھئے میرا نام کیا ہے، نہیں جانتا ہوں، تیرا نام کیا نہیں جانتا، آپ حسین حسین کہیے وہ ماتم کرنا شروع کر دیتے۔ حیدری، گویا ننھا سا بچہ جو ابھی بات کرنا نہیں جانتا سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے حسین میرا ہے، حسین میرا ہے۔ تو ہمارے سینوں میں حسین ہے، کوئی ہم سے حسین کو الگ نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہتا کہ آن لائن مجلسیں مت دیکھو، بے شک دیکھو، لیکن جہاں امام باڑے میں مجلس ہو تو اس وقت امام باڑے میں ہونا چاہیے، کیونکہ بزم سیدہ کہاں سے پیدا کرو گے، بزم عباس کہاں سے پیدا کرو گے۔ تو عزیزان محترم، حالانکہ آن لائن مجلسوں کے احترام کو کم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، آج آن لائن مجلسیں اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے CIA والے بھی پریشان ہوں گے کہ یہ لوگ مجلسوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ ہمیں جیسے ائمہ طاہرین ملے کسی کو نہیں ملے، جیسا خدا ہمیں ملا کسے نہیں ملا، جیسا رسول ہمیں ملا کسی کو نہیں ملا، جیسے ائمہ ہمیں ملے کسی کو نہیں ملے۔
ایک 1,24,999 انبیاء ہیں۔ کتنی جگہ ایسی ہیں جو انبیاء کے نام سے مشہور ہے؟ بتائیے، کوئی جگہ ہے جو انبیاء کے نام سے مشہور ہو؟ لیکن یہ 14 کے 14 جہاں گئے وہ جگہ ان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کربلا گئے، وہاں دفن ہوئے تو کربلا معلیٰ ہو گیا۔ نجف میں دفن ہوئے تو نجف اشرف ہو گیا۔ کاظمین میں گئے تو کاظمین شریفین ہو گیا۔ مشہد میں گئے تو مشہد اقدس ہو گیا۔ ایک اور بات کی طرف توجہ کرواؤں آپ کی، مولا علی جہاں دفن ہے ایک طرف جناب نوح ہے، ایک طرف جناب آدم ہے، لیکن نجف جب بھی کہا گیا علی ذہن میں آتے۔ ایک ظاہر بتا دو جو آ کے کہو میں آدم کی زیارت کے لیے گیا تھا، میں نوح کی زیارت کے لیے گیا تھا، جو بھی کہے گا علی کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ تو اذان محترم، یہ جہاں جاتے جگہ ان کی ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بزم رسول ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہنے والے اصحاب چاروں طرف رسول اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک عجیب قسم کی آواز آئی اور جیسے زلزلہ آ گیا۔ سب نے پلٹ کے اس آواز کی طرف دیکھا، ایک دیو ہیکل، کوئی عجیب سی مخلوق جو پہاڑ کی طرح اونچا پورا ہے، وہ سامنے سے آ رہا ہے اور اس کے قدموں کے دھمک سے زمین میں جیسے زلزلہ سا آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو دیکھا، اصحاب ڈر گئے، ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، لیکن رسول جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ نہ چہرے پہ پریشانی ہے، نہ دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہے، نہ ماتھے پہ پسینہ، وہی اطمینان جو پہلے تھا۔ مسکراتے ہوئے سے آتا ہوا دیکھا اور کہا سن، تیرے آنے سے میرے اصحاب پریشان ہو رہے ہیں، ذرا چھوٹا ہو جا۔ اپنے قد کو اس نے چھوٹا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 7-8 فیٹ تک لا کے اس نے روک دیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کہا کون ہے تو؟ کیوں ڈراتا ہے لوگوں کو؟ کہا سرکار میں ڈرانے نہیں آیا، میں تو آپ کا برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ تو ہے کون؟ کہ میں نوح کے زمانے کا جنات ہوں اور میں مغرور تھا، مجھے جو قد اللہ نے عطا کیا ہے میں بہت اونچا پورا ہوں اور طاقت والا ہوں، میں گھوسا مار کے پہاڑوں کو توڑ سکتا ہوں، اتنی طاقت مجھے اللہ نے دے دی ہے۔ اور جب نوح کے دور میں طوفان آیا تو سب کچھ ڈوب گیا، یہاں تک کہ پہاڑ ڈوب گئے تو پانی میرے کمر تک آیا تھا۔ ایسے میں نے ایک اللہ والوں کی کشتی دیکھی جس میں اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، نوح اور ان کے ساتھی۔ مجھے شرارت سوجی، میں نے پانی پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، میرے ہاتھوں کی ضرب سے لہریں اٹھی، کشتی ڈگمگانے لگی، جیسے ڈگمگائی نبی کے جو ساتھی تھے ان کے ایمان ڈگمگانے لگے۔ یا نوح، یہ کیا؟ آپ کا بھروسہ کر کے ہم آ گئے، اب طوفان پھر سے چالو ہو گیا، اور یہ کون ہے؟ یہ تو ہمیں مار ڈالے گا۔ اب وہ جنات کہتا ہے، اتنے میں جناب نوح نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار کیا کروں؟ کہ پکارو علی کو۔ جناب نوح نے علی کو پکارنا شروع کیا۔ اب جنات کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک جوان مرد گھوڑے پہ سوار پانی پہ گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میں حیران تھا، پانی پہ گھوڑا دوڑتا کیسے ہے؟ اللہ، یہ تھی اتھارٹی۔ جیسے قریب میں آیا، اس نے کہا تجھے اپنی طاقت پہ بہت ناز ہے۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا، پھر پانی پہ ہاتھ رکھا اور کہا تھم۔ طوفان تھمنے لگا، موجیں ساکت ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ کائنات اس کے حکم کی پابند ہے۔ اس نے اپنے زلف کا ایک بال توڑا اور کہا کہ بال سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس سے میں تیرے ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ ہے طاقت
تو توڑ کے دکھا، یا جس کے پاس چاہے جا کھلوا کے دکھا۔ میں دوڑا نوح کے پاس، یا نوح مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، یہ بندھن کھول دو۔ کہ جس نے باندھا ہے اسی کے پاس جا، ہماری طاقت نہیں ہے۔ کہ مجھے کیا پتا، وہ تو غائب ہو گیا، میں کیسے جاؤں؟ کیا انتظار کر، انتظار میں نجات ہے، انتظار میں نجات ہے، انتظار کر، نجات ملے گی۔ کب تک؟ کہ جب تک کہ آخری نبی نہ آ جائے۔ تو مجھے پتا چلا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں، لہذا میں آیا ہوں، میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ اچانک اس نے سامنے دیکھا کسی کو، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کپ کپانے لگا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ وہی تو جوان تھا جس نے مجھے باندھا۔ پلٹ کے دیکھا مولا علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں۔ یا اللہ اب رسول اللہ نے دیکھا علی مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ کانپ رہا ہے، پیچھے آ گیا رسول اللہ کے۔ رسول اللہ نے اس کا شانہ پکڑا، یہاں کھڑا ہو جا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ وہ بار بار علی کو دیکھتا پریشان۔ مولا آ گئے، رسول اللہ نے کہا یا علی آپ نے باندھا تھا؟ مسکرا کے کہا ہاں میں نے باندھا تھا۔ کیوں باندھا؟ غرور کر رہا تھا، تکبر کرنے والے مجھے پسند نہیں ہے۔ مولا نے مزاج بتا دیا، تکبر کرنے والے مجھے پسند نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بھی اخلاق ہے نا۔ کہا لہٰذا میں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ کھول دو یا علی، پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں کھولتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس نے جلدی کہا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی آگے بڑھے، کھولنا چاہتے، رسول نے روکا۔ رکو یا علی، تمہاری شرط پوری ہو گئی۔ ابھی میری شرط باقی ہے۔ ابھی میری شرط باقی ہے۔ یہ جب تک علی ولی اللہ نہ کہے مت کھولنا۔ اس نے جلدی سے کہا علی ولی اللہ۔ آپ نے سن لیا، اب ذرا الفاظ کو بدل کے میں کہوں۔ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے، محمد رسول اللہ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے، علی ولی اللہ کہا تو عزیزان محترم یہ ہے اہل بیت۔ ان کا بدل لائیے، پھر ہم سے کہیے ان کا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور جائیے۔ یہ سب حسد کی باتیں ہیں۔ دیکھیے مولا کائنات کے دو طرح کے دشمن تھے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا۔ ایک وہ جو فضائل کے مار کھا رہے تھے، ایک وہ جو تلوار کے مار کھا رہے تھے۔ جو فضائل کے مار کھا رہے تھے انہیں برداشت نہیں تھا کہ علی کی فضیلتیں سنیں۔ کیوں؟ آیتیں آ رہی ہیں علی کی فضیلت میں، ذوالفقار آ رہی ہے علی کی فضیلت میں، حلطہ کی سند مل رہی ہے علی کو مل رہی ہے، لافتہ کا تاج پہن رہے تو علی پہن رہے، فاطمہ کے کفو بنے تو علی بنے، حسنین کے والد بزرگوار بنے تو علی کا۔ اتنی فضیلتیں کیوں؟ حسد بڑی بری بلا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ انسان کو بہکاتا ہے حسد سے۔ حسد دیکھیے کیسے شیطان بہکاتا ہے۔ حسد ایک اخلاقی بیماری کا نام ہے۔ حسد سے انسان کو دور ہونا ہے۔ جس سے آپ حسد کریں گے خدا نخواستہ، اس سے اس آدمی کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑتا آپ کا ہے۔ آپ جلو گے، پریشان ہوگے، رات کی نیند آپ کی خراب، وہ تو سو رہا ہے۔
ایک آدمی تھا کسی سے قرضہ لے لیا، روز وہ قرض دار فون کرتا رات کے ٹائم میں، کب دے رہے ہو؟ اب اس کی رات کی نیند اڑ جاتی، کیا دے دوں گا بھائی دے دوں گا، کب دو گے؟ بیوی نے دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، فون لیا، جا نہیں دیتے جا۔ شوہر نے کہا یہ کیا؟ اب وہ نہیں سوئے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو عزیزان محترم، شیطان حسد کے ذریعے سے انسان کو خراب کرتا ہے۔ ایک عابد تھا نہایت متقی پرہیزگار، عبادت، ہر وقت عبادت عبادت عبادت۔ شیطان نے لاکھ کوشش کی لیکن اسے بہکا نہ سکا۔ ایک دن اسے دعا کرتے ہوئے سن لیا، پروردگار میں غریب کیوں ہوں، مجھے خوب پیسہ چاہیے۔ شیطان کو یہ چیز مل گئی۔ جیسے وہ عبادت خانے سے باہر نکلا، آ گیا ہے سامنے، آپ کو دولت چاہیے؟ کہ آپ کا بھائی آپ کا دوست سمجھ لیجئے، کہ ہاں چاہیے، کہ میں دوں گا۔ کتنا چاہیے؟ کہ اتنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا بن جائے۔ کہ جھوپڑے کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بہترین مکان بنا کے دوں گا، بہترین بنگلہ دوں گا۔ کہ آپ کیوں دیں گے؟ کہ بس میری مرضی، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے دے دیجئے، کہ لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ میں آپ کے برابر والے کو، پڑوسی کو 2 مکان دوں گا۔ کہ دے لیجئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حسد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اب رات کو سو کے صبح اٹھا تو اپنے آپ کو ایک بہترین بنگلوں میں پایا، نوکر چاکر کنیزیں ادھر ادھر۔ کہا آپ کون ہو؟ کہ ہم آپ کی کنیزیں ہیں، آپ کے نوکر ہیں، اور میں؟ کہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ یہ گھر کس کا ہے؟ کہ آپ کا ہے۔ یاد آیا، اچھا انہوں نے دیا ہے۔ پھر سوچا، انہوں نے کہا تھا کہ پڑوسی کو 2 دوں گا۔ جلدی باہر نکل کے دیکھا تو ایسے 2 گھر پڑوسی کو دیے گئے۔ سوچنے لگا میں دعا سے مانگا تھا، دعا کر رہا تھا تو میری مدد کے لیے یہ آ گیا، اسے بغیر مانگے کے مل گئے۔ یہاں سے حسد شروع ہوا۔ اب سوچا اس کے پاس کیا نہیں ہے وہ مانگوں گا۔ دیکھا کہ واچ مین نہیں ہے۔ کہ بھیا کہاں ہو؟ فوراً حاضر ہو گئے۔ شیطان کو آنے میں دیر تھوڑی لگتی۔ کیا چاہیے بولو؟ کہ مجھے زبردست واچ مین چاہیے، یونیفارم والا۔ اچھی بات ہے، جائیے باہر جا کے دیکھیے۔ آ گیا ہے واچ مین، جا کے دیکھا واقعی واچ مین کھڑا ہے۔ تو کون ہے بھیا؟ کہ میں آپ کے گھر کا واچ مین ہوں۔ ادھر دیکھا تو 2 واچ مین، ایک گھر میں 2 واچ مین، میرا ایک، اسے 2 یعنی اس کے پاس 4، 2 مکان میں 2 واچ مین۔ اب ایک مرتبہ اور پریشان ہو گیا۔ پھر سوچا کیا مانگوں؟ کیا بہترین گاڑی چاہیے، اسے 1 ملی، ادھر 2 ملی۔ اب پلان کرنے لگا کیا مانگوں میں۔ بڑا پلاننگ کے بعد یاد کیا، شیطان آ گیا۔ کیا؟ فرمائیے کہ تو ایسا کر، میری ایک آنکھ پھوڑ دے۔ سمجھے آپ؟ میری ایک آنکھ پھوڑ دے۔ شیطان پریشان ہو گیا، بھیا کیوں؟ کہ دیکھ رہا ہوں جو مجھے 1 کرتا ہے ادھر 2 کرتا ہے، کم سے کم میری ایک آنکھ پھوٹ جائے گی، 1 سے تو دیکھوں گا، اس کی دونوں نہیں ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، حسد بڑی بری بلا کا نام ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ینگ نماز شب کا پابند ہو گیا تھا۔ شیطان نے ایک دن اس کو سلا دیا، آج سو جا، تھک گیا ہے۔ اب وہ جو سویا تو اٹھا سورج کے نکلنے کے بعد، اتنا افسوس ہوا کہ میری نماز شب چلی گئی، وہ تو گئی، ساتھ میں میری واجبی نماز بھی چلی گئی۔ اتنا رویا کہ سجدے میں گر گیا، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ دوسرے دن بڑی نیند آ رہی تھی اسے، تو کسی نے آ کے اٹھایا، اٹھو نماز شب پڑھو۔ آپ کا میں شیطان، کہ شیطان ہو کے مجھے نماز شب کے لیے اٹھا رہا ہے؟ کہ میں نے سلایا تھا کل تجھے، تو اتنا رویا کہ اللہ خوش ہو کے 70 سال کے نماز شب کا ثواب دے دیا۔ اب پھر تو سو جائے گا، پھر روئے گا، پھر اتنا ثواب، اس سے تو تجھے 1 رات کا ثواب ملے، تو پڑھ لے نماز۔ شیطان بڑا
یعنی ایسا انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے، اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی، حسد میں ڈال دیتا ہے انسان کو، نامحرم سے بات کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، پھر ادھر اس کو بہکاتا ہے ادھر اس کو بہکاتا ہے، نتیجے میں گناہ ہونے لگتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، حسد سے بچیے، یہ اخلاقی بیماری کا نام ہے، حسد بڑی بری بلا کا نام ہے۔ تو کل میں ایک جگہ پہ رکا تھا، میں نے کہا ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہری چیزیں میں دیکھ سکتا ہوں، یہ بصارت ہے۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میرے سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں واچ ہے، سب نظر آ رہا ہے، یہ بصارت ہونے کی وجہ سے۔ بصیرت آدمی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھوں سے۔ چوتھے امام کے ساتھ ایک چاہنے والا حج پہ گیا تھا، اور چوتھے امام دیکھ رہے ہیں کہ خوش خوش نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، آج کتنے افراد حج پہ آئے ہیں؟ کیا مطلب؟ بہت آئے ہیں؟ کہ بہت آئے مولا، کتنے حاجی؟ کہ دیکھنا چاہتے ہو اس میں حاجی کتنے ہیں؟ کہ ہاں مولا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھا کوئی کتے کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں، اور کوئی کچھ کوئی گدھا، کوئی گھوڑا، کہیں کہیں ایک آدھ حاجی حج کرتے ہوئے نظر آئے۔ کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں مولا؟ کہ آج تو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہم جس کے دل پہ سے چاہے یہ پردے ہٹا سکتے ہیں۔ کہ مولا لیکن یہ شکلیں کیسے ملی؟ کہ جو شریر قسم کا ہوتا ہے وہ اسی شکل سے قیامت میں اٹھتا ہے، یعنی بندر بن کے اٹھتا ہے۔ جس کے خیالات نجس رہتے ہیں وہ کتا یا سور بن کے اٹھتا ہے، اور جو علماء کو توہین کرتا ہے وہ گدھا بن کے اٹھتا ہے۔ مولانا نے کہا یہ ان کی اندر کی شکلیں ہیں، کہ مولا ان شکلوں سے کیسے دور رہا جائے؟ کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اگر تمہارے اخلاق اچھے ہیں تو تمہاری شکل بھی اچھی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حیدری۔ تو عزیزان محترم، ایک صحابی رسول جن کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، اور بعض روایت سے صحابی امام زین العابدین، بہرحال جو بھی رہے، کافی عمر ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ ہے چھٹے امام کے دور کا۔ دیکھا کہ وہ باہر نکلے، ایک نان بھائی کے یہاں پہنچے، ایک روٹی کے پیسے دیے، کہا اس کو پیک کرو، 2-4 روٹیاں انہوں نے تھیلے میں رکھ لی، پیک کر کے دیا۔ پھر آگے بڑھے، ایک انار کی دکان پہ گئے، ایک انار اٹھایا، اسے پیک کرو، 2-4 ادھر چرا لیے۔ پریشان ہو گئے، امام نے کر کیا رہی ہے؟ کہا دیکھتا ہوں کرتا کیا ہے۔ پھر آگے بڑھنے کے بعد غریبوں کے محلے میں گئے، غریب بچوں کو بلا کے وہ روٹیاں تقسیم کر دی، انار تقسیم کر دی۔ امام نے پوچھا کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ میں نے سنا ہے، حدیث میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10، ایک برائی کا ثواب 1 ہی۔ تو میں نے ایک بچے کو اگر 1 انار دیا تو مجھے 10 انار کا ثواب، میں نے چرائے تھے 3، تو 30 انار کی جگہ 3 مائنس کر لیجئے، باقی کا تو ثواب مجھے مل رہا ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا اللہ وعدہ کرتا ہے متقین کو ثواب دے گا، چوروں کو نہیں۔ یہ بصارت کی وجہ سے۔ لیکن جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائے، بصیرت دل کی آنکھیں کھل جائے۔ ایک شخص نے 5ویں امام سے پوچھا مولا ہم نے سنا کہ آپ کا آخری فرزند یعنی امام زمانہ
جب وہ آئیں گے تو وہ غائب ہیں، اس وقت بھی حاضر ہیں، اس وقت بھی جو ہے نا جب آئیں گے، یعنی ایک عرصے تک غائب بھی رہیں گے، سب کو دیکھتے بھی رہیں گے، سب کے رپورٹس ان کے پاس بھی جایا کریں گے۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں آدمی غائب بھی ہو حاضر بھی ہو؟ مثلا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، کل کی مجلس میں حاضر، پرسوں سے میں غائب، یہاں غائب رہوں گا لیکن کہیں اور حاضر رہوں گا نا۔ نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک عرصے تک غائب بھی رہیں گے لیکن وہ جانتے بھی ہیں، سب کو دیکھتے بھی رہتے ہیں؟ دیکھتا وہ ہے جو حاضر ہوتا ہے، غائب والا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو امام نے پوچھا جاننا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہ چل میرے ساتھ۔ پانچویں امام سیدھے مسجد میں آئے، کہ تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا، میں یہاں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اب ایک ایک آدمی آتا رہے گا تو پوچھتا رہنا کہ تم نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ ایک آدمی آیا کہ تم نے امام باقر کو دیکھا؟ نہیں۔ دکھایا برابر جہاں امام کھڑے ہیں، کیا اندر امام نہیں ہے؟ کہا نہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حیران، سامنے امام مجھے نظر آ رہے ہیں، اسے نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا آیا یہی جواب، تیسرا آیا یہی جواب، چوتھا، مسجد بھر گئی۔ ہر ایک کہتا رہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ بتا بھی رہا ہے کہ ادھر دیکھو، کہ نہیں وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہ مولا سمجھ گیا کہ ابھی رک جاؤ، ایک اور آنے والا ہے۔ دیکھا کہ ابو بصیر آ رہے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھے۔ اس سے بھی پوچھو کہ مولا یہ تو بیچارہ اندھا ہے، جب آنکھوں والوں کو نظر نہیں آئے، کہ پوچھ کے تو دیکھو۔ آگے بڑھے، ابو بصیر سلام، کہ علیکم سلام، تم نے امام باقر کو دیکھا؟ ابو بصیر نے غور سے اس کو دیکھا، کہ اندھا ہے تو؟ میں تو اپنے آپ کو اندھا سمجھتا تھا، تو اندھا ہے؟ سامنے میرا مولا کھڑا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ اب یہ چکرانے لگا، مولا یہ کیسے؟ کہ یہ دل کی آنکھوں سے ہمیں دیکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے امام اس کو نظر آتے ہیں۔ آج بھی ایسے علماء کے ذکر ہم سنتے ہیں جن کی ملاقاتیں اماموں سے ہوئی ہیں۔ اب وہ علماء جب مولا کے دربار میں جاتے تھے، سلام کرتے تھے تو اندر سے جواب آتا تھا، علیکم السلام اے فلاں بن فلاں۔ مولا حسین کے ذریعے پہ جا کے جب سلام کرتے تھے علماء تو جواب آتا تھا۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اخلاق اچھا ہو، انسان کی عادتیں اچھی ہو، انسان کی سوچ اچھی ہو۔ جہاں سوچ خراب ہو جاتی ہے، جہاں تہمتیں دی جاتی ہے، تہمت بہت بڑی اخلاقی بیماری کا نام ہے۔ تہمت کیا؟ کسی پہ کچھ کہہ دینا کہ یہ برا آدمی ہے۔ اب کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ چلیے ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ چوتھے امام کے ساتھ ان کا ایک صحابی چل رہا تھا، پیچھے پیچھے غلام چل رہا تھا۔ اچانک غلام کہیں غائب ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ امام کے سامنے صحابی نے اس سے کہا، اے بد کردار عورت کے بیٹے، کہاں چلا گیا تھا؟ غلام نے کہا میں تھوڑا سا کام سے چلا گیا تھا، آپ چونکہ امام سے بات کر رہے تھے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ امام نے پلٹ کے اس سے کہا، تو اس کی ماں کو جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو نے کیسے کہا بد کردار عورت کے بیٹے؟ تو نے اس کی ماں کو تہمت دی۔ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں، آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ جو صرف بد کردار کہہ دے اس کی شکل امام دیکھنا نہیں چاہے، جو گالیاں بکتا رہے، فحش بکتا رہے، آپ سوچیے کہاں جا رہی قوم۔ یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان وہ راستے ہیں جس سے ہمیں ائمہ سمجھ میں آتے ہیں۔ کانوں سے فضیلت سنتے ہیں، آنکھوں سے کرامتوں کو دیکھتے ہیں، عالم دین کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اسی زبان سے حسین کہتے ہیں، جس زبان سے علی کہے، جس زبان سے حسین کہے، اس زبان سے گالیاں دینا آج کل فیشن ہو گیا، گالی دینا۔ ایک لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا ایک دوست ہے مجھے بہت چاہتا ہے۔ کیا کیسے پتہ؟ وہ بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا، اور تم کیا کرتے ہو؟ میں بھی اسے گالی دیتا ہوں، وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب۔ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تاثیر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کچھ اور بات ہے، بغیر تاثیر کے پورا قرآن پڑھ دینا اور بات ہے۔
پھر جا کے مولانا سے کہیں مولانا آپ نے جو دعا بتائی تھی ہم نے کی، ہم نے پڑھی، اثر ہی نہیں ہے، غلطی کہاں ہے؟ اپنے آپ کو انالائز کیجئے۔ جس طریقے سے ہم وضو کر کے ہاتھ پیر کو پاک کرتے ہیں، روح کو بھی پاک کیجئے۔ تہمت بری بلا کا نام ہے۔ جناب موسیٰ نے جس وقت قارون سے کہا کہ زکوٰۃ نکال، اسے بڑا برا لگا، میں محنت کروں اور تمہیں زکوٰۃ دوں، یہ پاسبل نہیں ہے، کہ تجھے دینا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ گیا ایک عورت کو بلایا کہ تجھے 1,00,000 درہم دوں گا، بس یہ کہنا کہ جب موسیٰ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوں گے مردوں میں تو وہاں چلے جانا، بیچ میں جا کے کہنا ان کی مجھ پہ بدنیتی تھی، یہ مجھ سے برا فعل کرنا چاہتے تھے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر اتنا پیسہ دیتا ہے تو میں کر دوں گی یہ کام۔ گئی، لیکن جب جناب موسیٰ کے چہرے کو دیکھا، پرجلال چہرہ، ہمت نہیں ہوئی، پلٹ کے لوگوں سے کہا مجھے فلاں شخص نے بھیجا تھا ان کو بدنام کرنے کے لیے اور 1,00,000 دینا چاہتا ہے۔ جناب موسیٰ کو اتنا خراب لگا، بددعا کی قارون زمین میں دھس جائے۔ کیوں؟ تہمت لگانا چاہ رہا تھا، تہمت کی سزا یہ دی کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ جب دھس گیا تو لوگوں نے بدگمانی کی، شاید یہ پیسہ ہڑپنے کے لیے انہوں نے قانون کو ختم کر دیا۔ جب موسیٰ کو پتہ چلا کہ مجھ پہ بدگمانی کی جا رہی ہے، کہ پروردگار یہ پورے پیسے کو بھی زمین میں دفن کر دے۔ تو نبی کی ذات، موسیٰ جیسا نبی نہ بدگمانی پسند کرتا ہے نہ تہمت پسند کرتا ہے، تو ہمارا مولا جو فخر موسیٰ ہے کیسے پسند کرے گا؟ امام زمانہ کیسے پسند کرے گا؟ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے درمیان میں عزاداری جو ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کو دھوتی ہے۔ ذکر علی جب انسان سنتا ہے تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے پتجھڑ میں گرتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ مجلسوں کا فائدہ کتنا ہے۔ مجلس حسین میں آ کے انسان پاک ہو کے اٹھتا ہے، جب وہ رو کے کہتا ہے نا پروردگار ہمارے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر دے، اس وقت ظاہرہ آمین کہتی ہے۔ اگر یہ مجلسیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم جنت میں جا سکتے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہے ہی نہیں۔ یہ تو اگر شہزادی کا کرم ہو گیا تو اور بات ہے۔ عبداللہ نام کا ایک نابینا شخص کوفے میں رہتا تھا، مولا کا چاہنے والا، 2 جنگوں میں مولا کے ساتھ دیتے ہوئے 2 آنکھیں چلی گئی تھی، لیکن اتنا عاشق تھا نابینا عبداللہ، مولا کا اتنا عاشق کہ جب بھی اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، 4-5 سال کی بچی، اس بچی کو روز رات وہ بچی کہتی مجھے مولا کی کہانیاں سنا، تو یہ بتاتا میرا مولا گھوڑے پہ ایسے سوار ہو کے آتا تھا، میرے مولا کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، میرے مولا کی تلوار میں یہ طاقت تھی، میرا مولا ایسے جنگ کرتا تھا۔ بچے جس کی کہانیاں سنتے اسے دیکھنے کی خواہش بھی کرتے، اسے دیکھنے کی خواہش بھی کرتے۔ ہمارے بچپنے میں ہمارے جو پرانے اجداد تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے لال پری سبز پری، بچے پوچھتے تھے وہ ہوتی کیسے، ہم دیکھنا چاہتے۔ تو اذان محترم اب اس بچی کے دل میں خیال آ گیا مجھے مولا سے ملنا ہے، روز ضد کرتی بابا مجھے مولا کو دیکھنا ہے، تو یہ رونے لگتے کہ میں کیسے دکھاؤں تجھے، میرا مولا تو ضربت کھا کے دنیا سے چلا گیا، کہ نہیں مجھے مولا کو دیکھنا ہے۔ یہ سمجھا کے سلا دیتے۔ جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ آیا ہے نا، زینب خطبہ دے رہی تھی، جیسے زینب کی آواز سنی، اور زینب کی آواز ہو بہو علی کی آواز تھی، ہو بہو علی کی آواز تھی۔ جب خطبہ دے رہی تھی زینب تو ایک مرتبہ بوڑھے نابینا عبداللہ نے بچی کو بلایا، بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہ بابا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ تو میرے مولا کو دیکھنا چاہتی تھی نا؟ ہاں بابا میں دیکھنا چاہتی تھی، آج میں تجھے میرے مولا کو دکھاؤں گا۔ میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہوگا، ہاتھوں میں ذوالفقار ہوگی، اتنا حسین ہوگا کہ چہرے پہ نقاب ہوگا، چل میں تجھے دکھاتا ہوں، بس یہ آواز کی طرف تو چلتی جانا۔ آج میرا مولا واپس آ گیا ہے، آج میرا مولا واپس آ گیا۔ نابینا عبداللہ
بچی کے کندھے کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہا تھا. بچی رک گئی. بابا بہت بھیڑ ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, اور تھوڑی دور میں میرے مولا کی آواز آ رہی, چل میں مولا کے قدم بوسی کروں, تو میرے مولا کو دیکھ لینا. بچی تھوڑی دور چل کے رک جاتی ہے. کہا کیا ہوا میری لال؟ کہا بابا یہاں پہ نیزوں پہ کچھ سر نظر آ رہے ہیں. بیٹی جلدی چل, میں پریشان ہوں تیری باتوں سے. تھوڑا آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا ان میں بڑا ایک خوبصورت سا سر ہے. وہ جناب علی اکبر کا سر تھا. اسی وقت بچی نے سنا کہ ایک بی بی کہہ رہی ہے اپنی سہیلیوں سے, بیویوں میرے قریب آؤ, میں ایک دعا کرتی ہوں, تم آمین کہنا. جب یہ جوان مرا ہوگا اس کی ماں زندہ نہ رہے. اتنے میں اسیر بیویوں سے ایک بی بی نے آواز دی, بی بی ایسا نہ کہے, وہ میرا بچہ علی اکبر, میں اس کی ماں. اب اس کے بعد ایک مرتبہ بیٹی جلدی آگے بڑھ, جلدی آگے بڑھ, جلدی آگے بڑھ. 2 قدم چل کے بچی پھر رو گئی. رک کے کہتی ہے بابا اب مجھ سے آگے بڑھا نہیں جاتا. کہا کیوں؟ ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہ اچھا مجھے اس سر کے پاس لے جا. جیسے قریب میں پہنچ, یہ بھی میرے مولا کی آواز ہے. بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر میرا مولا خطبہ دے رہا ہے, ادھر میرا مولا قرآن پڑھ رہا ہے. کہا کہ یہ ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی ہے. کہا چل بیٹی ذرا جلدی آگے چل. 2 قدم چل کے بیٹی کہتی ہے بابا اب میں آگے نہیں بڑھتی. کہا کیوں؟ اس میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کا سر ہے, چھوٹا سا سر ہے بابا, مجھ سے بڑھا نہیں جاتا. کس نے اس نونہال کو مار ڈالا ہوگا؟ بیٹی جلدی سے آگے بڑھ. آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا اس سروں میں ایک سر ہے جو گھوڑے کے گلے میں پڑا. بیٹی جلدی آگے بڑھ. ایک مرتبہ اب بیٹی کہتی ہے بابا اب میں دیکھ رہی ہوں کون خطبہ دے رہا ہے. کہ بس وہی میرا مولا ہے. کیا گھوڑے پہ سوار ہے, ہاتھوں میں ذوالفقار ہے؟ کہ نہیں بابا وہ کوئی مرد نہیں ہے, عورت ہے. کہ بیٹی یہ کیسے ممکن ہے؟ جلدی آگے بڑھ. بچی 2 قدم آگے بڑھتی ہے. اتنے میں ایک آواز آئی, چچا عبداللہ سلام. کہ یہ بھی میرے مولا کی آواز ہے. کیا ادھر میرا مولا ذوالفقار پکڑے؟ کا نہیں. کہ پھر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. اب عبداللہ کو غصہ آیا, ایک مرتبہ تلوار نکالی. بیٹی تو بتاتی جانا, میں حملہ کرتا جاؤں گا. ایک مرتبہ سپاہیوں پہ حملہ کر دیا, لیکن کب تک لڑتا بیچارہ. ایک ایسی تلوار لگی کہ عبداللہ کا سر کٹا. بچی باپ کے سینے پہ, اے بابا میرا کیا ہوگا؟ اتنے میں ناکے سے ایک اور بچی پکاری, آ میری سہیلی میرے ساتھ رہنا. آزان محترم میرا دل چاہتا ہے ذرا واپسی کے بھی مصائب سن لیجئے گا, کیونکہ بہت بہترین انداز میں آپ سن رہے ہیں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا, مدینے واپس آیا, تو کسی نے کہہ دیا سغرا سے کہ وہ قافلہ واپس آیا ہے. سغرا نے عصا کا سہارا لیا اور جلدی جلدی چلتی ہوئی قافلے کے پاس گئی. ایک ضعیف انسان کو دیکھا جس کی ریش مبارک سفید ہو چکی تھی, سر کے بال سفید ہو چکے. قریب میں آ کے کہتی ہے اے بزرگ آپ پہ سلام, ہم نے سنا ہے حسین کا قافلہ واپس آ گیا. ایک مرتبہ ضعیف انسان نے کہا ہاں یہ حسین کا قافلہ ہے. کہا آپ کون بزرگ ہیں؟ کہا بہن تو نے پہچانا نہیں, میں تیرا سجاد, میں سید الساجدین. کہا بھیا یہ کیا ہو گیا؟ کہ بیٹا کیا بتائے, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. سغرا نے اپنے منہ کو پیٹنا شروع کیا. اس کے بعد گودوں کو دیکھنے لگی. زینب نے پوچھا کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کہ میرا اصغر کہاں ہے؟ رباب تڑپ گئی, اے سغرا تیرا اصغر مارا گیا. اب پھر تلاش کرنے لگی کہ اب کسے ڈھونڈے؟ کہ سکینہ کہاں ہے؟ رباب نے کہا میں وہ ماں ہوں اصغر کو کربلا میں کھویا, سکینہ کو شام.
وإنا إليه راجعون. رضن بقضاء تسلیما لأمر مولا اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض بحق الحسن وانت المحسین بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اور ہماری اس نوکری کو قبول فرما، ہمارے اس آنے کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور جتنے لوگ کرونا جیسے مرض میں مبتلا ہے پروردگار انہیں شفاء کلی عطا فرما. بالخصوص ہمارے مومنین و مومنات جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے علماء دین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء دین کی حفاظت کے لیے اور مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے، اور قرضداریوں کو دور کرنے کے لیے. بچے جو ایگزامز دیے ہیں پروردگار ان کی کامیابی کے لیے ہم سب مل کے 5 مرتبہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. ہاتھوں کو بلند کریں، بآواز بلند کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اما یجیب المضطر اذا. اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض.